بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے بڑوں کا ادب نہ کرنے کی اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے کی۔ بڑا چاہے استاد ہو، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، عزیز رشتہ دار ہو یا ہمسایہ ہو، بشرطے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا ادب نہ کرنے کا اتنا بڑا وبال ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑوں کا ادب نہ کرنے والا ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے، اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے والا بھی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اب اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بڑوں کا ادب نہ کرنے والا اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا نہیں رہتا تو اس صورت میں اس کو نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے 16ویں پارے کے اندر کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے ایک شاگرد تھے جو بہت ہی ذہین فطین اور ہر علمی فن کے اندر مہارت رکھنے والے۔ جب وہ بڑے عالم دین استاد عمرے پر جانے لگے تو انہوں نے اپنے اس ذہین فطین اور علم کے اندر مہارت رکھنے والے شاگرد کو بلایا۔ آگے اس نے جواب دے دیا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اس پر استاد جی نے فرمایا جا، تجھے تیرا علم نفع نہ دے۔ بس اس جملے کے بعد جتنا وہ ذہین فطین تھا، جتنا علم رکھتا تھا، تو اس نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ آگے اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ لوگوں کو تبلیغ کرے یا اپنی علمی باتیں لوگوں تک منتقل کرے، کیونکہ استاد کریم کی بد دعا لگ گئی۔ تو اس لیے استاد استاد ہے، ماں باپ ہیں، بڑے بڑے ہیں، ہر قسم کا ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں استاد جی یا کسی بڑے کی زبانی کوئی بد دعا نکل گئی تو بندہ کسی کار مسئلے کا نہیں رہے گا۔ جب دنیا میں کار مسئلے کا نہیں رہے گا تو آخرت میں اس کی کتنی ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک اہم بات اسی کے ساتھ ملتی جلتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، میں کسی کے پاس ایک حرف بھی پڑھوں تو میں اس کا غلام ہوں، مجھے چاہے وہ بیچے رکھے، میرا وہ آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ تو اس لیے بعض اوقات اگر ایک استاد کے پاس کچھ پڑھ لیا جاتا ہے، اگر اس سے کسی بڑے استاد کے پاس بندہ چلا جاتا ہے تو پھر چھوٹے استاد کی کوئی حیثیت بندہ نہیں سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قاری صاحب کے پاس پڑھا ہے، اس کے بعد کسی عالم دین کے پاس چلے گئے، اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہ چھوٹے جو قاری صاحب تھے ان کی حیثیت ذہن میں نہیں رہتی، تو ایسی صورت میں
بدبختی کی نشانی ہوتی ہے، اور اس طرح راہ راست سے ہٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب استادوں کا ادب نہیں کریں گے، بڑوں کا ادب نہیں کریں گے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے، تو اس صورت میں کیسے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین کی ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑے چاہے علمی حوالے سے بڑے ہوں، عمر کے لحاظ سے بڑے ہوں، خاندان کے لحاظ سے بڑے ہوں، کیونکہ اگر خاندان بڑا ہے تو چھوٹے خاندان والے لوگوں کے ذمے ہے کہ ان کا ادب و احترام کریں۔ مثال کے طور پر سید زادہ ہے، اگرچہ عمر میں کم ہے، لیکن عمر اگر سید کے علاوہ کسی کی بڑی ہے، لیکن وہ سید زادے کی عزت اور اس کو احترام دینا جو ہے وہ لازمی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمت ایک دن پڑھانے کے دوران بار بار کھڑے ہو جاتے تھے، تو بعد میں طالب علموں نے پوچھا قبلہ آج خلاف معمول آپ کھڑے ہو جاتے تھے پڑھانے کے دوران، وجہ؟ فرمایا سید زادوں کا ایک بچہ باہر کھیل رہا تھا، وہ جب سامنے آتا تھا مجھے اس کے ادب کے لیے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ تو دیکھیے بڑے بڑے امام جو ہیں وہ اگرچہ کم عمر میں جو ہے سید زیادہ چھوٹا تھا، لیکن ادب و احترام کی خاطر پڑھانا چھوڑ دیا اور پڑھانے کے دوران اس کے ادب میں کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے کسی بھی حوالے سے کوئی بڑا ہو، ہر طرح کا ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔